ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، ہم نے سورہ فاتحہ شریف کی آیہ مبارکہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں گزشتہ درس میں گفتگو کی تھی. آج ہم مالک یوم الدین یہ آیہ مبارکہ ہے سورہ فاتحہ شریف کی، اس پہ حسب توفیق گفتگو کر رہے ہیں. مالک یوم الدین، اس میں یہ تینوں لفظ جو ہیں مالک، یوم اور الدین، یہ قابل غور ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے مالک. مالک کا عام معنی مفہوم آپ سب دوستوں کے ذہن میں ہے کہ مالک ملکیت سے ہے، اور دوسرا لفظ مالک کی جگہ ملک بھی استعمال ہوتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ملک یوم الدین بھی ہو سکتا تھا، تو اللہ نے ملک یوم الدین کی بجائے مالک یوم الدین کیوں فرمایا؟ اس کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ روز جزا کا وہ مالک ہے. یہ نہیں کہا کہ روز جزا کا ملک ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، تو مالک اور ملک معنی تو ایک ہی دے رہے ہیں. مالک بھی وہی ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہو، پاور ہو، اور ملک بھی اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، ملکیت ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ لفظ یوم الدین کے ساتھ خاص کیوں کر دیا کہ مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ آج کا بھی مالک ہے، وہ کل کا بھی مالک ہے. تو یہ کیا ہوا کہ روز جزا کا مالک ہے؟ تو کیا ہم اس سے یہ سمجھیں کہ روز جزا کا تو وہ مالک ہے، یہاں کا کوئی اور مالک ہے؟ تو جواب یہ دیا ہے کہ یہاں چھوٹے چھوٹے ملک بہت ہیں. یہاں چھوٹے چھوٹے منی ملک بہت ہیں. ملک سعود، ملک فیصل، فلاں ملک، فلاں ملک. تو اس نے کہا کہ ہم وہ لفظی استعمال نہیں کرتے، جو چادر تو ہماری تھی اور چھوٹی چھوٹی چادریں چڑھا انہوں نے لی ہیں. ملک فہد، یہ جتنے بھی شاہ ہیں بادشاہ، وہ اپنے لفظ کے ساتھ کنگ کا معنی یہی ہے. تو اب اس نے کہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ملک ہیں یہ اپنی جھوٹی ملکیت پہ جنہوں نے یہ چادریں چڑھا رکھی ہیں یہ چڑھا لیں. ہم ایک دن ایسا لائیں گے کہ ان تمام کی ملکیتیں اور مالکیتیں ان کی دھجیاں اڑا دیں گے. اور اس دن ہم پکاریں گے لیمن الملک الیوم. اپنے آپ کو مالک مالک کہنے والوں، آج بتاؤ ملکیت کس کی ہے؟ تو اس لیے یہ لفظ وہ استعمال فرمایا مالک یوم الدین. اب تو تم نے اپنی جھوٹی ملکیتوں کے جو خول چڑھا رکھے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں مالک ہوں اس کا، وہ کہتا ہے میں مالک ہوں. اس نے کہا یہ 4 دناں دی چاندنی تے پھر ہنیری رات، تم 4 دن کی جھوٹی ملکیتوں کے دعوے کر لو. ایک دن آ رہا ہے جس دن ملکیت صرف میری ہوگی، اور اس دن پھر پوچھا جائے گا کہ لیمن الملک الیوم، آج بتاؤ ملکیت کس کی ہے، آج بتاؤ مالک کون ہے، آج بتاؤ قبضہ، کنٹرول، قوت کس کے پاس ہے.
اسی لیے فرمایا کہ صرف ایک دن نہیں ہوگی یہ صدا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ لمن الملک الیوم، 300 سال تک یہ صدا گونجتی رہے گی. آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ روز محشر یا روز قیامت جسے یوم الدین کہا ہے سورۃ فاتحہ میں، وہ کوئی گھنٹوں پہ مشتمل دن نہیں ہوگا. جب یہ دن لمبا ہوتا ہے آپ کا تو یہ کاٹے نہیں کٹتا، اتنا لمبا ہو جاتا ہے، رات سکڑتے سکڑتے بالکل سمٹ جاتی ہے، اور دن اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں پہاڑ کا دن ہو گیا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ وہ دن جس کو یوم الدین کہا ہے 50,000، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اب آپ بتائیں کہ اگر 50,000 سال پہ محیط ایک دن ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اس پہ دشمن بھی اس میں شک نہیں کرتا، یہ وہ کلام. اب اس 50,000 سال میں 300 سال تک تو پورے جبر کے ساتھ، پوری قہاریت کے ساتھ صدا گونجے گی کہ لمن الملک الیوم. اور اس کے اندر فرمایا کہ این الجبارون، اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والے وہ جھوٹے کہاں ہیں. این المتکبرون، اپنے آپ کو بڑائی تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے وہ کذاب جھوٹے کدھر ہیں. این الجبارون این المتکبرون. اور فرمایا این الذین یاکلون خیری و یعبدون غیری، وہ کہاں ہیں جو کھاتے میرا تھے گاتے غیروں کا تھے، وہ کدھر ہے. اور فرمایا 300 سال تک صرف یہی صدا گونجے گی. اور جب کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، ظاہر ہے کہاں سے آئے گا، تو فرمایا پھر جواب آئے گا خود اسی طرف سے کہ للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، صرف اس ایک کی بادشاہی ہے. اب اللہ وہاں یہ لفظ نہیں کہے گا للہ الواحد اللہ، للہ الواحد الرحیم، للہ الواحد الرحمن. وہ کہے گا نہیں، آج کوئی رعایت نہیں، آج ہے حساب اور کتاب کی گھڑی، آج ہے عدل کی گھڑی، لہذا آج رحمت کی صفت نہیں، آج قہاری کی صفت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مالک یوم الدین جس کو کہا ہے کہ ملکیت اس دن صرف اسی کی ہوگی، اس دن کوئی دوسرا مالک نہیں ہوگا. اب یہاں یوم اور الدین، یوم کا معنی تو دن ہے، الدین کا معنی ہے روز جزا و سزا. جس دن ہر فرد، ہر شخص، ہر نفس جس نے جو کیا ہوگا اس کو وہ دے گا. اور اس کا کلام سچا ہے، وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا، وہ جو فرماتا ہے وہ حق فرماتا ہے، وہ سچ فرماتا ہے. سورہ فاتحہ میں اس دن کو یوم الدین کے نام سے یاد فرمایا ہے، لیکن قرآن مجید میں مختلف آیات میں مختلف جگہوں پر اس یوم الدین کا نام، کہیں اسے یوم القیامت کے نام سے یاد فرمایا ہے، کہیں اسے یوم التغابن کے نام سے یاد فرمایا ہے، اور کسی جگہ پہ یوم الحسرت، ہاتھ مسلنے کا دن، کف افسوس ملنے کا دن، یوم التغابن، مختلف انداز سے. تو آپ قیمتی وقت لے کر تشریف لاتے ہیں، تو میں نے تھوڑی سی ہمت کر کے میں نے کچھ آیات جو اسی یوم الدین کے بارے میں ہے وہ میرے نوٹس میں ہے، تو میں آپ کی خدمت میں کوشش کرتا ہوں جتنی میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کہ وہ مالک یوم الدین جو ہے، یہ یوم الدین وہ روز محشر آئے گا کیسے؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ یہ کوئی لمبا چوڑا اعلان نہیں ہوگا، یوم التغابن پلک جھپکنے میں آ جائے گا. تو کتنی دیر لگے گی؟ فرمایا گیا کہ ایک عورت روٹی پکا رہی ہوگی، ایک عورت روٹی پکا رہی ہوگی. اب سر چیز اپنی جگہ پہ قائم ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس وہ روٹی پکا رہی ہے، اور اس نے ایک روٹی پکانے کے لیے پیڑا اٹھایا،
पेड़ा उठा के उसने हाथ में रखा, उसके ऊपर उसने रोटी बनाई। अब हर चीज अपनी जगह पे बिल्कुल सुकून साकिन होगी, साबित और साकिन होगी, लेकिन कुछ भी नहीं। अचानक जब वो रोटी बना चुकेगी हाथ पे और वो तवे पे डालने लगेगी, अब वो रोटी तवे पे डालने लगेगी और रोटी तवे पे नहीं जाएगी कि इतने में क्या अब आप बताएं कितनी देर लगी है, यहां से सिर्फ यहां पर रोटी ने जाना है इसको। इसलिए यौमुल बग़्ता, अचानक आने वाली घड़ी। इसलिए फरमाया कि एक बंदा खाना खाने लगेगा, वो नवाला तोड़ेगा, सालन में डबोएगा, बिल्कुल पुरसुकून होगा, और वो डबो के सालन में बस रोटी को, नवाले को ऐसे मुंह की तरफ लाएगा। अब जब होंठों के करीब नवाला आएगा और नवाला होंठों को नहीं छुएगा कि कयामत आ जाएगी। नारा तकबीर, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह। इसलिए अचानक आने वाली वो घड़ी है, लंबा चौड़ा ऐलान नहीं होगा। इसीलिए जो दाना लोग थे वो हर घड़ी को महशर की घड़ी समझते थे। हजरत सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहहू, आप बसा औकात आपको देखा जाता था आपके कपकपी तारी होती थी, और खुसूसन जिस दिन जुमे का दिन आता था तो जितने ये तकद्दुस माब लोग थे, इनके हाल, चेहरे के रंग और कैफियत बदली होती थी। तो हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने कहा कि जुमे के दिन आप लोगों की रंगत कुछ और होती है। फरमाया कि हम लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कहीं आज का दिन ही माशर का दिन तो नहीं, क्योंकि हम लोग दाना नहीं है। हम समझते हैं हम दाना है, दाना तो वो है जिसको आगे की कोई फिक्र होती है। तो दाना लोग जो हैं वो हर घड़ी को माशर की घड़ी समझते हैं। हजरत सैयदना उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जिस वक़्त उनसे हुजूर अलैहिस्सलाम के एक ताबई मिले थे, उन्होंने कहा कि उवैस मुझे नसीहत कर। तो उन्होंने कहा कि तेरे लिए नसीहत सिर्फ इतनी है कि मौत को अपने सिरहने से भी करीब समझ, किसी वक़्त भी आ सकती है। तो इसलिए ये जो क़यामत है, क़यामत का मतलब ये नहीं कि कोई उसके लिए बहुत ज्यादा ऐलानात होंगे, बहुत ज्यादा तूफान आएंगे, अंधेरियां नहीं, एक पलक झपकने में आएगी। और फिर उस दिन की कैफियत, हैयत क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मकाम पर सूरह बकरा में फरमाया वला युकल्लिमुल्लाहु कल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, कि जो बेवफा हैं खुदा के, लफ्ज़ बेवफा मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, उसको आप कोई भी ना, जिन्होंने अपने रब के साथ वफा नहीं की। तो फरमाया जब वो आएंगे बेवफा तो अल्लाह ताला उनको एक सजा ये भी देगा, क्या कि अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा, अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा। अब आप बताएं कि उस दिन, जिस दिन कोई बात करने वाला ही नहीं है, और उस दिन वो जो महबूब मुतलक है अगर वो भी बात न करे तो फिर जान पे नहीं बनना आएगी। अब इस बात को आप और मैं नहीं समझ सकते, क्योंकि तकल्लुम पूछे कोई मूसा से कि अल्लाह ताला के कलाम में चस कितनी है, लज्जत कितनी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से वो बात करके आए थे ना कोहे तूर पर, तो फिर उन पर इतनी नशा तारी था अल्लाह के कलाम की मिठास का कि जब कोई बंदा उनसे बोलता था बेहोश होके गिर जाते थे। अब किसी ने कहा मूसा ये हुआ क्या है तुझे, जब से तूर से होके आया है कोई भी बोलता है तो बेहोश होकर गिर जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हारे करख्त जुबान से मैं लफ्ज सुनता हूं तो मुझे वो लज्जत याद आती है, तो फिर बेहोश होके ना गिरूं तो क्या। इसलिए फरमाया रब सजा देगा उन बेवफाओं को कि लगाई किससे थी, निभाई किससे थी। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह यौम क़ियामत यौमुद्दीन को एक सजा ये भी देगा कि उनसे बात ही नहीं करेगा। जाओ तुम बात करने के भी काबिल नहीं, जाओ तुम मुंह लगाने के भी काबिल नहीं हो। वला युज़क्कीहिम, फरमाया फिर उन्हें अल्लाह ताला उनको जिस गंदगी में लिथड़े हुए होंगे,
गुनाहों की दलदल में पड़े होंगे, अल्लाह फरमाएगा इनको पड़ा ही रहने दो, इस काबिल ही नहीं है। इसीलिए दूसरा नाम सूरह अल-बकरा में ही है, फरमाया अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया यौमुन। अब वहां यौमुद्दीन कहा, यहां कहा यौमुन ला बैउन फीहि वला खुल्ला वला शफा, वो दिन जिस दिन कोई लेन देन नहीं होगा। अब तो बंदा ले दे के छूट जाता है, लेकिन फरमाया उससे पहले कि वो दिन आ जाए जिस दिन कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी, यार यार नहीं होगा, यार वला खुल्लतुन, कोई दोस्त काम नहीं आएगा, किसी यार की यारी काम नहीं आएगी, वला शफा, किसी सिफारिशी की सिफारिश काम नहीं आएगी, सिवाय उन सिफारिशियों के जिनको अल्लाह हक देगा कि सिर्फ तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो फरमाया इस पहले यौमुद्दीन कहा, दूसरी आयत में यौमुल क़ियामत कहा, और इस आयत में यौमुल ला बै वला खुल्ला वला शफा, ऐसा दिन जिस दिन के अंदर किसी यार की, ये जो हमारी यारियां हैं, ये जो हमारी दोस्तियां हैं, इन दोस्तियों की धज्जियां उड़ जाएंगी और ये दोस्त उसी तरह हो जाएंगे कि झूठे यार दी यारी ते जी में रुख खजूर, झूठे यार दी यारी जी में रुख खजूर, धुप लगे ते छाना देंदा, धुप लगे ते छाना देंदा, भूख लगे फल दूर। अब ऐसा यार बंदा बनाए क्या कि धूप लगी है यार, है बड़ा ऊंचा लम्बा, कद देखो डिप्टी कमिश्नर है, कद देखो चौधरी है, खाजा है, राजा है, भट्ट है, कुरैशी है, हाशमी है, मौलाना है, पीर है, कद तो बड़ा है ना, नाम बड़ा है, लेकिन जिस यार से फायदा ही कोई नहीं, बेफायदा यार दी यारी ते जी में रुख खजूर, धुप लगे ते छाना देंदा, भूख लगे फल दूर। तो यारी लगाई किस लिए थी? यारी इसीलिए लगाई जाती है कि जब मुश्किल पड़े तो यार काम आए, लेकिन जब मुश्किल पड़ी है तो एक भी काम नहीं आ रहा, तो मालिक ने कहा जिन झूठे यारों की यारी पे तुझे गुरूर बहुत है, इनमें से एक भी नहीं है जो तेरे साथ निभाएगा, उससे यारी लगा जो तेरे काम। रात मैंने टीवी पे भी ये बात की थी, जाहिर है अक्सर लोगों ने नहीं सुनी होगी तो फिर मैं दोहरा देता हूँ। तो हजरत बिशर हाफी जो थे, मैंने अर्ज किया था कि लोग भी चल रहे थे, वो भी चल रहे थे। अब धूप शदीद थी तो लोग दीवार के साए में चल रहे थे, लेकिन बिशर हाफी धूप में चलने लगा। किसी ने कहा ओ बिशर तू भी आजा साए में, उसने कहा नहीं इसमें नहीं आना। उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा कि ये बेवफा साया है, ये फानी बेवफा साया है, इसने अभी सूरज ने इधर मुंह फेरा तो इसने साथ छोड़ देना है। तो ऐसे बेवफा का सहारा लेने का फायदा क्या है? साथ देना है तो उम्र भर का दो घड़ी का सहारा नहीं, तो ये कौन सा साया है? तो इसलिए बेवफा साया, बेवफा यार, बेवफा दोस्त। तो रब ने इस आयत में यही कहा कि जिनकी वफाओं पे तू मान करता फिरता है, इनमें से एक भी तेरे साथ निभाने वाला एक तेरे होते हुए आ जाती थी सारी दुनिया, आज तन्हा हूं तो कोई भी नहीं आने वाला, आज तन्हा हूं तो कोई भी नहीं आने वाला। मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला? ढेर बड़े हैं, वैसे तो पूरी बस्ती भरी हुई है मेरे यारों से, लेकिन वक्त पड़ा बहार में खजां, इसको कहते हैं बहार में खजां, अंजुमन में तन्हाई, मेलों में अकेले। तो फरमाया मेला होगा मगर उस मेले में तू अकेला होगा। मेला होगा ना, इधर माँ रो रही है, उधर बहन रो रही है, मेला तो लगा है, माँ रो रही है, बहन रो रही है, बेटियां रो रही हैं, सारे रिश्तेदार पूरी बिरादरी ऊपर खड़ी है और एक अकेला पड़ा है। अब वो सदा दे रहा है कि अब इन्हें बता, रो सकते हैं
لیکن تیرے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، تیرے ساتھ اندر نہیں جا سکتے، جانا تو نے اکیلا ہے۔ بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی، پر اس ویلے دا کوئی نہیں جے بیلی تے جدو ٹر پئی جان اکیلی۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت میں یہی بتا رہے ہیں کہ انفقوا مما رزقناکم، جو تمہیں ہم نے دیا ہے نا اس سے آج کچھ کر لو۔ اس دن جس دن لا خلتن، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی بیلی ہوگا، نہ کوئی یار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، وہ دن بھی آنے والا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو، یہ سورہ آل عمران ہے، اس میں فرمایا ربنا، مجھ سے مانگ۔ کیا کریم ہے، کیا رحیم ہے، سلیقے سکھا رہا ہے کہ کسی طرح تیری جان چھوٹے مانگ مجھ سے، مجھے بول کیا، ربنا انکا جامع الناس، میری بارگاہ میں آ اور ہاتھ پھیلا، جھولی پھیلا، بول مجھے کیا کہوں۔ فرمایا تو مجھے یہ کہے ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، او لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے جس دن میں شک کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں قیامت کے دن کو یوم القیامہ نہیں، یوم لا ریب فیہ، حالانکہ قرآن پاک کی یہ صفت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جیسے قرآن میں کوئی شک نہیں ایسے قیامت میں بھی کوئی شک نہیں۔ تو اس قیامت کو اس دن نام سے یاد فرمائے، یوم لا ریب فیہ، ایسا دن جس دن میں کوئی۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ قیامت آنی کیوں ہے، قیامت آنی کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کیونکہ وہ عادل ہے، وہ عادل ہے۔ اگر اس نے قیامت کا دن نہ رکھا ہوتا تو پھر عدل نہ ہوتا۔ وہ کیوں؟ نمرود بھی دنیا میں رہا، خلیل بھی دنیا میں رہے، وہ غدار ہو کے مزے اڑاتا رہا، وہ وفادار ہو کے دکھی اٹھاتا رہا۔ اب اگر وہ بھی گزر گیا، وہ بھی گزر گیا، تو وفاداروں نے پایا کیا؟ نہیں سمجھے؟ وفا، جنہوں نے وفا کی وہ کانٹے سہتے رہے، اور جنہوں نے بے وفائی کی وہ حکومتیں کرتے رہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں وہ دن بھی نہ لاؤں تو پھر وفا کرنے والوں کو وفا کا صلہ کیا ملا؟ فرعون مزے لوٹتا رہا، میرا موسیٰ در در پھرتا رہا۔ تو جن یاروں کو میں نے در در پھرایا ہے، کوئی ایسا دن تو بناؤں نا کہ جس دن میں یاروں کو صلہ دوں اور غداروں کو سزا دوں۔ دنیا میں ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، اب ایسا دن بھی تو ہو میرے یاروں کی بھی تو آنکھیں ٹھنڈی۔ اسی لیے فرمایا اس دن کا آنا عین عقل کے مطابق، عین فکر کے مطابق ہے، تو اس دن نے آنا ہے۔ اور کیوں آنا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس میں شک ذرا نہیں ہے، اس دن کے اندر شک و شبے کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔ یہ بھی سورہ آل عمران ہے۔ اس میں فرمایا کہ اس دن، وہ دن آنا ہے جس دن ہر فرد نے، ہر شخص نے اپنے کیے کو صرف سننا نہیں، آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ ہم سکرین لگا دیں گے، کہیں گے دیکھتا جا جو تو نے کیا تھا۔ ہم نے جو تو نے ایک لفظ بولا تھا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تو نے ایک لفظ کبھی کہیں بولا تھا، ہم نے اس لفظ کو بھی ضائع نہیں کیا، محفوظ رکھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے 1000 مرتبہ تولو، پھر 1 مرتبہ بولو، اور ہم بولتے ہیں تو بے تکان بولتے ہیں۔ اب مجھے تو ضرورت ہوتی ہے اس لیے میں بولتا ہوں، لیکن علامہ اقبال، ہمیں اپنا خطرہ پڑا رہتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں اسی لیے زیادہ واعظ و نصیحت نہیں کرتا، اس سے اپنا جو ہے وہ معاملہ نقصان ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قول زبانوں نکل گیا، جو بول زبانوں نکل گیا، وہ تیر کمانوں نکل گیا۔ اس لیے فرمایا ایک لفظ جو تمہارے منہ سے مزاح میں بھی نکلتا ہے
फरमाया वो भी हम लिख देते हैं, तुम्हें बता देंगे कि तुमने फुला लम्हे जिंदगी की फुला घड़ी में ये बोला था। एक लफ्ज जो जाय नहीं होने देता वो तुम्हारे आमाल जाय होने देगा? नहीं, तुम्हारे आमाल को तकड़ी तोल हमने महफूज कर रखा है, तुम्हें दिखा देंगे। और उस दिन तुम कहोगे, जब देखोगे ना कि ये भी मेरी गलती है, ये भी मेरी बुराई है, तो तुम उस दिन हाथ मसल के कहोगे काश के मेरे और इस गलती के दरमियान कोई दरिया होता, कोई समंदर हायल होता, काश के मैं ना करता। पर मैं, लेकिन वो हसरत का दिन होगा, हसरत से हाथ। इसीलिए कहने वालों ने कहा, हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने वो फरमाया, वो कहते हैं कि दुम्बा जां बिगियाड़ा खादा। अब हसरत पे हाथ जो मल रहा है तो वो फरमाते दुम्बा जां बिगियाड़ा खादा, आजड़ियां की करना, कागे नए घरां दी पट्टी किस उते छत धरना। अब रो रहा है, वक्त पे काफी है कतरा आबे खुश हंगाम का, जल गया खेत बरसा मी तो किस काम का। अब पानी लेके आए हैं जब प्यास मर गई। इसलिए फरमाया कि वक्त के ऊपर जो काम हो वो काम होता है। वक्त की नमाज और बेवक्त की टकरें वो यही है। इसलिए फरमाया कि उस दिन फिर कहेगा आए काश के कोई लंबा फासला होता। फरमाया सिर्फ, और फिर यहां तो कहा ना कहीं यौमुल ला रैब फी, कहीं यौमुल ला बयान फीह वला खुल्ला। अब आगे चल के उसे कहा कि नहीं, यौमुन तबयद्दु वुजूह, वो ऐसा दिन होगा जिस दिन कुछ चेहरों को काला कर दिया जाएगा। अब एक है कि वो सियाही जो बिलाल की है, मोमिन मुसलमान जो कलमा पढ़ता है, अगर अल्लाह ताला करम फरमाए तो वो रोशनी है। लेकिन ऐसी सियाही यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, फरमाया उस दिन मैं उनके चेहरों को ही इतना काला स्याह कर दूंगा कि चेहरों से ही पता चलेगा कि इन पे क़यामत की रहमत बरसी है या लानत बरसी। अल्लाह अकबर। अम्मल्लज़ी नबयद्दत वुजूह, जिनके चेहरों पे रौनक होगी उसकी रहमत की। अल्लाह अकबर। फरमाया फफी रहमतिल्लाह, ये भी उसी दिन की तरफ इशारा है कि उस दिन ये सारा कुछ होगा। फरमाया वुजूह यौमइज़िन, ये उस आयत की तशरीह समझे, सूरह अल क़ियामत की आयत है। फरमाया वुजूह यौमइज़िन नादिरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, कुछ चेहरे होंगे जिनके चेहरों पे रौनक होगी। अब एक चेहरा तो वो है कि जिसको वो कतरान, एक होती है कतरान, यानी जहन्नम की राख मल दी जाएगी मुंह पे, जैसे कहते किसी का मुंह काला कर दिया गया है। फरमाया उस दिन हम कतरान, जहन्नम की गंदी राख बदबूदार, वो हम उनके मुंह पे मल लेंगे कि ये मलो तुम्हारा मुंह काला। अब किसी को हम बहुत ही ज्यादा जलील करें उसे कहते हैं जा तेरा, और किसी को बहुत ही नफरत का अगर हम निशान बनाते हैं उसका देहातों में मुंह काला कर देते हैं। ये इंतहा की तजलील है, इंतहा की तौहीन है किसी की। अल्लाह फरमाता है उस दिन दो ही फिर हालतें होंगी, वुजूह यौमइज़िन नादिरतुन, कुछ चेहरों पे रौनक ही रौनक होगी, कुछ चेहरों पे, अल्लाह ताला हमें उन्हीं में से बनाया अपनी रहमत से, और मैं कुछ चेहरों पे रौनक ही रौनक होगी। क्यों? इला रब्बिहा नाज़िरा, क्योंकि उन्हें अल्लाह का दीदार नसीब हो रहा हो। ये भी रोज़े माशर है, ये भी रोज़े क़यामत है। और फरमाया ववुजूह यौमइज़िन बासिरा, और कुछ चेहरे वहां बिगड़े हुए देखने के काबिल नहीं होंगे। और एक और मकाम पर फरमाया वुजूह यौमइज़िन मुस्फिरा, कुछ चेहरे रौनक वाले, खुशी वाले, दाहिकतुम मुस्तबशिरा, होंठों पे हंसी होगी, होंठों पे खुशी होगी, चेहरों पे रौनक होगी। और फरमाया ववुजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा, कुछ चेहरों के ऊपर गर्द चढ़ा दी जाएगी। और वो गर्द क्या है? तरहक़ुहा क़तरा, उनका मुंह पे स्याही लपेट दी जाएगी। अब आप बताएं कि ये हिकायत नहीं है, ये कोई रिवायत भी नहीं है, ये सीधी सीधी कुरान की आयत है जिसके बारे में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरे मकाम पर सूरह आल इमरान में कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत,
ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور آگے کہا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ یوم القیامہ جو قیامت کا دن آئے گا تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں، کمی کوئی نہیں کی جائے، جس نے جو کیا ہے اس کو ملے گا. اسی لیے اور پھر فرمایا کہ میرے بندے مجھ سے اس یوم الدین یا یوم القیامت کی رسوائی سے پناہ مانگ، کیونکہ وہ رسوائی بہت بڑی رسوائی ہے. اس لیے دعا سکھائی کیا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، یا اللہ جو تو نے اپنے رسولوں سے رحمت اور پیار کا وعدہ کیا تھا وہ کرم فرما، وہ ہمیں نصیب فرما. آمین. سبحان اللہ. اب کیونکہ اس کو پتا ہے کہ رسوائی کیا ہوگی، اس کو خود کو پتا ہے کہ ان کی تذلیل کیا ہو سکتی ہے، اس لیے اس نے بیچ میں سے راستہ یہ نکالا کہ مجھ سے مانگتے رہو. ظاہر ہے تم مانگتے رہو گے، دروازہ کھٹکھٹاتے رہو گے، تو پھر میں جہاں عادل ہوں وہاں رحیم بھی ہوں، اور میں جو چاہوں وہ کروں، مجھ سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو وہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے. اس لیے دعا سکھائی کیا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، وآتنا ما وعدتنا. لیکن یہاں یہ نہیں کہا کہ جو ہم سے تو نے وعدہ کیا، کہا ہم اس قابل ہی کہاں تھے، علی رسولک، جو تو نے اپنے پاک رسولوں سے وعدہ کیا تھا وہ تو نے ان سے یہی وعدہ تھا کہ تمہیں رسوا نہیں کروں گا، تمہیں میں پشیمان نہیں کروں گا، تمہیں پریشان نہیں کروں گا. تو یا اللہ ہم پکڑے گئے تو پریشان تو وہ ہوں گے، لہذا اس وعدے کو پورا کر، انہیں پریشان نہ کر. حضرت علامہ اقبال کی ایک دعا ہے، کہتے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا دعا ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم. یہ بھی ایک کسی اچھے منگتے کی صدا ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم، تو سارے جہان سے بے پرواہ، من فقیر، اور میں تیرا محتاج بندہ. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، قیامت کے دن مجھے معاف کر دے. عذر ہائے من پذیر، مجھے معاف کر دے، مجھ سے حساب نہ لے، میں حساب کے قابل کا. عذر ہائے من پذیر، مجھے بخش دے. روز محشر مجھے، کیونکہ تو غنی ہے میں فقیر ہوں، تو فقیروں کا حق بنتا ہے انہیں کچھ دیا جائے، تو مجھے بخش دے، میں یہی مانگتا ہوں. اور آگے کہتے ہیں ور، اور اگر تو حساب لینے پہ تل ہی جائے، ور حسابم رات بینی ناگزیر، اگر تو سمجھتا ہے کہ حساب کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں، پھر ایک چھوٹا سا کرم اور کرنا، میرے نبی سے ذرا مجھے. کیا صدا ہے. ایک ڈیرہ غازی خان کے بزرگ تھے، وفائی انہیں بولتے تھے. علامہ اقبال کے دور میں وہ بزرگ تھے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے خط لکھا، کہا اقبال یہ تیری ربائی بڑی پسند آئی ہے، تو اتنا بڑا شاعر ہے، اللہ تو گناہ گاروں کو بخش دے گا، تو یہ ربائی مجھے نہیں بخش سکتا. علامہ صاحب نے انہیں لکھا کہ میاں یہ جو شاعری ہوتی ہے یہ مشترکہ ہوتی ہے، یہ تو آج سے اپنے نام لگا لے. وفائی صاحب جو تھے انہوں نے وہ اپنے نام لگا لی کہ یہ میری ہے، میری ملکیت ہے. اب وفائی صاحب جو تھے جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے لکھی وصیت، بہت پڑھے لکھے بزرگ تھے، لکھی وصیت، کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا منہ کالا کر کے اوپر یہ ربائی لکھ دے. اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اور روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حساب امرات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بخامی. سبحان ربنا وآتنا، یہ ہمیں دعا سکھائی کہ میں بے نیاز ہوں، مجھ سے دعا مانگنا کیا کہ اے مالک تو نے جو اپنے پیارے رسولوں سے وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا فرما. اور آگے لفظ قابل غور فرمایا ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرما، ہمیں ذلیل نہ فرما قیامت کے دن، کیونکہ یہاں کی رسوائی سے تو بچ سکتا ہے بندہ، وہاں کی رسوائی بڑی سخت ہے. ولا تخزنا یوم القیامہ.
اور جو اب آیت پڑھنے لگا ہوں 7ویں سپارے کی آیت ہے، سورہ مائدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل، یہ حوصلہ شکن آیت ہے، یوم یجمع اللہ الرسل۔ اب یہ قیامت کے دن کو ایک اور نام دیا ہے کہ رسولوں کی پیشی کا دن۔ کیا؟ رسولوں کی، یوم یجمع اللہ الرسل، رسولوں کی پیشی کا دن، جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا۔ اور کیا فرمائے گا؟ اور انبیاء کو، رسولوں کو اکٹھا کر کے فرمائے گا فیقول ماذا اجبتم، اللہ رسولوں کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھے گا کہ تم پہلے مجھے حساب دو کہ تمہیں جو میں نے نبی بنا کے بھیجا تھا، تم بتاؤ تمہیں کیا جواب ملا، کیا کہا تمہاری امتوں نے۔ اب آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کی ڈیوٹی لگائی کہ تم میرا پیغام دو، آگے وہ جو جواب دیا امت نے وہی بتانا تھا کہ یا اللہ ہم گئے تھے، ہم نے بلایا، کوئی آیا یا نہیں آیا، اتنا کہنا تھا۔ لیکن نبی اس دن کیا کہیں گے؟ یہ قاری سیالوی صاحب بھی بیٹھے، اسلم سیالوی صاحب، فضیل صاحب بھی تشریف فرمائے، نصیر صاحب، یہ تینوں ہمارے عالم بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ تشریف فرما ہے، یہ قرآن پاک کی جو آیت پاک میں پڑھ رہا ہوں 7ویں سپارے کی آیت ہے، سورہ مائدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب رسولوں کو اللہ پیشی پہ کھڑا کر کے پوچھے گا کہ ماذا اجبتم، تم مجھے جواب دو کہ تمہاری امتوں نے کیا کہا، آگے رسولوں کے اوپر دہشت اور جلال طاری ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کی پیشی ہے، اب اللہ کے رسولوں کے اوپر اتنا دہشت پڑے گی، اب کیا کہیں گے؟ قالوا لا علم لنا، یا اللہ پتہ نہیں کیا کہا امت نے۔ امام غزالی یہاں کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے جواب طلب کرے گا تو وقتی طور پر ان کا علم جواب دے جائے گا، ان کی یادداشتیں ہو جائیں گی۔ آپ اور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ جلال اس کا کیا ہے، کیونکہ رسولوں کو پتا ہے ان کا جلال۔ پھر وہاں کی پیشی فرمایا قالو، سارے کہیں گے لا علم لنا، پتہ نہیں مالک، ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب۔ اللہ پر امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور سوال کے جلال کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے عقلوں پر دہشت طاری ہو جائے گی، اور شدت ہیبت و جلال کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے نبیوں کا علم فنا ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیں کہ جب نبیوں اور رسولوں کا یہ عالم ہے کہ اس کے سوال کے جلال کی وجہ سے ان کا علم ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ میں وقت کے اندامن میں گنجائش نہیں، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بھی چلیں گے، لیکن ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں اس منزل پہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث میں حقیقت حال بھی ہے، اور لیکن اس حدیث میں ذرا امید کی کرن بھی ہے۔ حدیث پاک حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں قالا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا فنزلت الملائکہ، تو قیامت کے دن فرشتے اتریں گے، فصاروا صفوفا، فرشتوں کی صفیں لگ جائیں گی، فرشتوں کی صفیں لگ جائیں گی، فیقول اللہ لجبریل، اللہ تبارک و تعالی جبریل کو قیامت کے دن حکم کرے گا ایتے بے جہنم، جہنم کو کھینچ کر میری دربار میں پیش کر۔ جلال میں جب اللہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری بارگاہ میں ایتے بے جہنم، جہنم کو پیش کرو، فیاتی بہا تقاد 70 زماما، فرمائے 70، اب وہ زمام کیا ہوگی؟ 70 لگامیں چڑھا کے جبریل جہنم کو کھینچ کے مالک کی بارگاہ میں پیش کر۔ اب جب اللہ کی بارگاہ میں جہنم آئے گی تو فرماتے ہیں کہ حتی اذا کانت من الخلائق علی قدر 100 عام، 100 سال کی مسافت سے، 100 سال کی مسافت پر مخلوق سے جہنم دور ہوگی، 100 سال کی مسافت پر جہنم دور ہوگی، زفرت،
تو جہنم سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے جہنم کے اندر سے چنگاڑ نکلے گی. جہنم گویا روئے گی، اس سے چنگاڑ نکلے گی. فرمایا طارت بہا افئدۃ الخلائق، فرمایا اس سے لوگوں کے دل پھٹنا شروع ہو جائے جہنم کی چنگاڑ سے. فرمایا ثم زفرت الثانیہ، دوبارہ جہنم سے یہی صدا نکلے گی. فرمایا فلا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جسر رکبہ. فرمایا جتنے ملک مقرب، عام فرشتے نہیں، مقرب فرشتے، عرش کو اٹھانے والے، جتنے نبی، جتنے مرسل، سب کے سب گھٹنوں کے بل جا گریں گے. اس دہشت کی وجہ سے گھٹنوں کے بل جا گریں گے. پھر جہنم سے تیسری چیخ نکلے گی. فرمایا فبلغ القلوب الحناجر، دل سینوں سے نکل کے گلے تک آ جائے گے. وتزیل العقول، عقلیں ختم ہو جائیں گی اس ایک جہنم کی چنگاڑ سے. فیفزع کل ہر شخص جو ہوگا اس پہ کپ کپی طاری ہوگی. حتی ابراہیم، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ نبی جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ یقول بخلتی، وہ کہیں گے مولا. اب گھٹنے، آپ دیکھیں کہ جبر کا عالم کیا ہوتا ہے. کسی طاقتور کے سامنے جب کوئی گر جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بس اساڈا بس نہ چلدا کی تساڈا کھونا، لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا. لسے دا، اب لسا جب گرتا ہے تو کبھی آپ نے، شہر میں تو نہیں ہوتا، دیہاتوں میں یوں پڑا ہے. اور اب یہاں لفظی ہوئی ہے کہ لوگ گھٹنوں کے بل گریں گے. اور کون؟ فرمایا حتی ابراہیم خلیل. اب گھٹنے نیچے اور ہاتھ یوں جڑے ہوئے اللہ کے آگے اور کہیں کہ کیا بخلتی لا اسألک الا نفسی، آج صرف مجھے چھوڑ دے. آپ اندازہ فرما رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ میں خلیل ہوں تیرا، لیکن آج کچھ نہیں. لا اسألک الا نفسی، آج نہ امت کی کوئی بات ہے، نہ اولاد کے لیے کچھ مانگتا ہوں. الا نفسی، صرف مجھے چھوڑ دے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نفسی نفسی کا عالم یہ ہے. نفسی نفسی، صرف مجھے چھوڑ دے، صرف مجھے چھوڑ دے. فرمایا وَيَقُولُ مُوسیٰ، حضرت موسیٰ گھٹنے ٹکے ہوئے، ہاتھ جڑے ہوئے، کہہ کیا رہے ہیں؟ لا اسألک الا نفسی، میرے اللہ آج نہ امت کے لیے کچھ کہتا ہوں، نہ کسی رشتہ دار کے لیے، صرف مجھے چھوڑ دے. وقال عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے بما اکرمنی، عزتیں تو بڑی ملی تھی لیکن آج ڈر بہت ہے، لہذا لا اسألک الا نفسی، آج صرف مجھے چھوڑ دے. اور ایک جملہ آگے حدیث پاک میں کہ ولا اسألک مریم التی ولدتنی، آج میں اس ماں کے لیے بھی کچھ نہیں عرض کر سکتا جس ماں نے عیسیٰ کو جنا. آج اس ماں کے لیے بھی تجھ سے سفارش نہیں کرتا، صرف مجھے چھوڑ دے. صدقے جائیے اس رسول مقبول مدنی ہاشمی آقا کے. اب سرکار جب آئیں گے تو فرمایا وَيَقُولُ محمد، سرور عالم جب آئیں گے تو آگے آتے ہی یہ نہیں کہیں گے لا اسألک الا نفسی، صرف مجھے چھوڑ دے. آتے ہی کہیں گے امتی 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 لا اسألک اليوم نفسی، یا اللہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، بس میری امت کو چھوڑ. سبحان اللہ، تکبیر، اللہ علیہ رسالہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ. فیجیب، اللہ جواب دے گا. اللہ جب دیکھے گا کہ 1,24,000 کی پکار اور ہے اور محبوب کی پکار، کہ پھر ایک برتن نہیں، امتی امتی، میرے اللہ میری امت کو، اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ ان الاولیاء من امتک، وہ جو تیرے دوست تھے، وہ جو میرے مقرب تھے تیری امت کے، فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ تو پہلے ہی لے گیا ہے. باقی رہا کہ باقی تیری امت، فرمایا فوعزتی لا اقرن عینک فی امتک، مجھے میری عزت کی قسم تیری امت کے معاملے میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے رہے. فقم، میرے محبوب اب کھڑا ہو جا، اب کھڑا ہو جا میرے حبیب.
برادران اسلام، تو یہ حدیث تفسیر مظہری میں آخری جلد میں وہ لائے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جائے عبرت ہے کہ قیامت کا دن کتنا جلال والا دن ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنا راستہ ابھی سے متعین کرنا چاہیے۔ یہ بے شک درست ہے کہ وہ ہمارا جو سہارا ہے اس کا الگ ہی نظارہ ہے، وہ جو محبوب پیارا ہے وہ بہت ہی مضبوط سہارا ہے، لیکن بقول اقبال کے کہ یا اللہ اگر تو نے سب پیشی ہی بنا دی تو میرا نبی میرے عمل دیکھ کے شرمندہ ہو گیا تو پھر میرے پلے رہ کیا جائے گا۔ حضرت بی بی رابعہ بصری جو تھیں 1000 رکعت پڑھتی تھی۔ کسی نے کہا کہ تو بی بی اتنی محنت ساری رات کرتی کیوں ہے؟ لگتا ہے تجھے جنت کی بڑی لالچ ہے۔ اس نے کہا قسم اس کے حسن کی، جنت کو کبھی زندگی میں مانگا ہی نہیں۔ اچھا تو پھر جہنم سے ڈرتی ہے؟ کہا اگر جہنم سے ڈرتی ہوں اللہ مجھے جہنم کا ہی دن کر دے۔ کہا پھر 1000 رکعت کیوں پڑھتی ہے؟ اب ذرا جواب سنیں۔ کہا میرا دل کرتا ہے کہ قیامت کا دن آئے اور جب اللہ نبیوں کو بلائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا محبوب جب تشریف لائے پھر اللہ مجھے وہاں بلائے، اور پھر محبوب علیہ السلام کو کہے کہ تیری امت میں ایسی عورتیں بھی تھیں، بس میرا نبی مجھے دیکھ کے خوش ہو جائے، میری ساری رکعتیں پوری ہو جائیں۔ سبحان اللہ، میں تو اپنے نبی کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اسی لیے ساری رات جاگتی رہتی ہوں کہ میرا نبی کسی طرح خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو ظاہر ہے ہمیں بھی وہ ایک عورت ہو کے اتنے بلند حوصلے رکھتی ہے، تو ہم جو نام کے مرد ہیں ہمیں بھی تو کچھ تھوڑا سا سلسلہ بڑھانا چاہیے، اس راہ پہ آنا چاہیے۔ مالک یوم الدین، آج ہم نے اس آیت کی تشریح کو شروع کیا ہے، تو ظاہر ہے یہ آیت ہے تو اس سے جتنی متعلق آیت ہے جتنی تو خیر جھوٹا دعویٰ ہے، اکثر جو آیات میں آپ کی خدمت میں اگلے درس میں جو وقت بچے گا اگلے درس میں، لیکن ساتھ اتنے سارے آپ میرے سفارشی ہیں، میں قاری صاحب سے ایک گزارش کروں گا کہ جس دن میں آگے پیچھے کہیں ہوا تو پھر قاری فضیل صاحب بھی ہیں، قاری نصیر احمد صاحب بھی ہیں، درس قرآن میں تو میں کوشش کروں گا رہوں، لیکن کبھی کبھی انسان ہوا آگے، میں اس کو بند کر دے